مشرق وسطی کے تناؤ کا اور تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے ماسکو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی کے تناؤ کا اور تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے ماسکو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی کے تناؤ کا اور تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے ماسکو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی کے تناؤ کا اور تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے ماسکو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی کے تناؤ کا اور تنازع کا سفارتی حل ڈھونڈنا ہوگا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے ماسکو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔